تو دوستو یہ ہے چاشنی عشق مصطفیٰ کی، یہ ہے وہ لذت جو جب نصیب ہوتی ہے تو من میں اترتی چلی جاتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا غزوہ احد ہو رہا ہے، کفار نے پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جب قدم اکھڑے سرکار اکیلے رہ گئے۔ کفار نے سوچا اب موقع ہے سرکار کو شہید کر دینے کا، انہوں نے مل کر حضور پر حملہ کیا۔ صحابہ کرام نے بھانپ لیا، حضرت علی المرتضیٰ دوڑے، حضرت ابو دجانہ دوڑے، دیگر صحابہ کرام پروانہ وار دوڑے اور میرے آقا کے گرد گھیرا دے لیا، اور خدا کی قسم سینے تان کر کھڑے ہو گئے۔ اتنا لڑے کہ ابو دجانہ نے 3 تلواریں توڑ دی، اور ہر آنے والا تیر اپنی چھاتی میں برداشت کیا، اور ہر ایک فدا ہو کر گویا کہہ رہا ہے کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی۔ برادران اسلام غزوہ احد میں صحابہ کرام نے میرے آقا پر کتنی جانیں نچھاور کی، کتنی جانیں قربان کی۔ بلکہ آئیے پڑھیے میرے حضور سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام محبت کس طرح میرے نبی کے عشق کی تاریخ کو رقم کرتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شیب میں نقل کیا، صحابہ یوں پروانہ وار میرے نبی پر جانیں قربان کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایک پیغام دے کر گئے کہ لوگوں جب موت آتی ہے لوگ حسرتیں لے کر مرتے ہیں۔ کسی کے دل میں حسرت ہوتی ہے، ہائے میں نے دنیا اتنی نہیں بنائی جتنی بنانی تھی کہ موت آ گئی، ہائے میرے پروگرام ادھورے رہ گئے، میری موت آ گئی۔ لیکن صحابہ نے مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر کے بتا دیا لوگوں اگر موت نبی کے قدموں میں آ جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی ہے ہی نہیں ہے۔ اور حضور سیدی رحمت اللہ علیہ نے حضرت زیاد ابن سکن حضور کے ایک صحابی کا واقعہ لکھا، یہ میرے آقا کے جوان صحابی ہیں۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہیں، ایک جانب زخمی پڑے ہیں، لیکن میرے دوستو جب حضرت زیاد نے محسوس کیا کہ موت میرے قریب آ رہی ہے اور زندگی کا دم ٹوٹ رہا ہے تو ایک اعلیٰ خیال دل میں آیا، وہ خیال یہ آیا زیاد مر تو رہا ہوں، کاش مرنے کی قیمت پڑ جائے، ادھر مروں ادھر آمنہ کا لال نظر آ جائے۔ اس ارادے سے حضرت زیاد نے اپنی کونیوں پر یوں ٹیک لگائی، سر اٹھایا، اٹھا کر دیکھا میرے کریم کس جانب ہے، شاید میں حضور کے قدموں میں پہنچوں۔ ادھر سے حضرت زیاد نے سر اٹھایا، ادھر سے سرکار کی نظر رحمت پڑ گئی، حضور نے دیکھ لیا کہ میرا پروانہ زندگی کے آخری سانسوں میں میرے لیے تڑپ رہا ہے۔ جب حضور کی نظر پڑی تو سرکار بھی ادھر چل پڑے، ادھر سے حضور جا رہے ہیں، حضرت زیاد تھوڑا سا دور ہیں کہ انہوں نے مچھلی کی طرح جمپ لیا اور اچھل کر سرکار کے قدموں میں پہنچے۔ زیاد کے مقدر پر قربان جائیں، ادھر سر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا، ادھر اسرائیل نے جان قبض کر لی۔ حضرت زیاد کی موت کیا قابل رشک موت ہے، اس حال میں آئی کہ سر اپنے آقا کے قدموں میں رکھ کر جان دے دیتے ہیں۔ کیا پیاری ہمیں بات بتا کر گئے کہ دنیا والو یوں زندگی گزارو، اس تمنا میں گزارو، اس خواہش میں گزارو اور اس دعا میں گزارو کہ سر قدموں پہ ہو ان کے اور جان نکل جائے۔ سب کہیے آمین۔ سر قدموں پہ ہو ان کے اور جان نکل جائے، مرنا تو مسلم ہے ارمان نکل جائے۔ موت تو آئے گی خدا کی قسم۔ میرے نوجوان عزیزو، انتظامیہ جلسہ، میرے سامعین، ہمیں موت تو آئے گی، آئیے اللہ سے مانگیں مولا موت اس حال میں آئے کہ میرا سر وفاداری تیرے یار کے قدموں میں جھکا ہو۔
صحابہ کرام تو ظاہری معراج پا گئے، حضور کے قدموں میں سر رکھ کر جان دے گئے۔ آج تو اور میں کس طرح یہ معراج پا سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے دوستو، جو آگے چل کر میں بیان کرنے والا ہوں، کہ ہمیں پوری زندگی مصطفیٰ کی یادوں کے لیے وقف کر دینی چاہیے، حضور پر قربان کرنی چاہیے۔ یہ معراج حیات ہے۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، موت جس کو مصطفیٰ کے قدموں میں آئی ہے۔ حقیقت میں زندگی اسی کی ہے جسے حضور کی وفاداری میں، حضور کی محبت میں، جسے اللہ نے موت دی۔ میرے دوستو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک کی ذات پاک ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اولا کے عربی زبان میں 25 معنی ہیں۔ اولا کا معنی اقرب، اولا کا معنی اقدم، اولا کا معنی احب، اس طرح 25 معنی ہیں۔ میں صرف ایک معنی بیان کر رہا ہوں۔ النبی احب الی المؤمنین من انفسہم، نبی پاک کی ذات ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے۔ اور یہ عشق صرف مردوں کو نہیں، خدا کی قسم عورتوں کو بھی حاصل ہے۔ جس طرح زندگی مردوں کا نام ہے، اسی طرح زندگی عورت کا بھی نام ہے۔ عورت اور مرد مل کر جب چلتے ہیں تو زندگی آباد ہوتی ہے، زندگی شاد ہوتی ہے۔ اگر صحابہ کے دل حب نبی سے اتنے آباد تھے تو صحابیات کا عالم کیا تھا؟ دوستان گرامی قدر، غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، قیامت صغریٰ بن کر گری۔ وہاں حضور کی صحابیات مومنات تڑپ گئیں، پریشان ہو گئیں۔ لیکن میرے دوستو، اسی عالم پریشانی میں ایک بوڑھی مدینہ منورہ کی عورت مدینہ سے چلتی ہے، شمال کی جانب چل رہی ہے کہ میں پتہ کروں میدان جنگ کا حال کیا ہے، میرے آقا کا حال کیا ہے۔ وہ بوڑھی اپنی چھڑی کا سہارا لے کر جب مدینہ سے باہر جاتی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ ایک ہی سوال ہے لوگوں، کیفا حبیبی رسول اللہ، لوگوں میرے محبوب کا حال کیا ہے، میرے آقا کا حال کیا ہے؟ دوستان گرامی قدر، یہ عجیب عالم ہے۔ کہا جاتا ہے عورت انتہائی نازک ہوتی ہے، نرم اندام ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم نہ عورت کمزور ہے نہ مرد کمزور ہے۔ جب ایمان قوی ہو انسان قوی بن جاتا ہے۔ وہ عورت روڑی عورت آ رہی ہے اور ایک ہی سوال کرتی ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی ملا، اس نے کہا، اماں مبارک ہو، تیرا شوہر جام شہادت پی چکا ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ شوہر کے سائے کی جدائی کی خبر سن کر پھر بھی ایک ہی سوال کرتی، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ دوسرا آدمی کہتا ہے، اماں تو میں مبارک ہو، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ فرمایا مجھے میرے آقا کے بارے میں بتاؤ۔ کہا گیا، اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ بچے کی جدائی کا صدمہ ایک ماں کے دل پر کیا اثر کرتا ہے، لیکن کروڑوں ماؤں کی محبت ہے اس ماں پر قربان، جو پھر بھی سوال کرتی ہے، لوگوں مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ، میرے آقا کے بارے میں بتاؤ، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اتنی دیر تک سرکار قریب آ گئے۔ کسی نے کہا، اماں حضور اسی طرح ہیں جس طرح تو چاہتی ہے۔ وہ دیکھنا سرکار آ گئے۔ یہ کہنا تھا، مائی کی نظر سرکار پر پڑی۔ خدا کی قسم میرے نوجوانوں، میری سیرت النبی کی کتابوں میں یہ جملہ آج بھی چمک رہا ہے کہ جو ہی شوہر قربان کرنے والی عورت، بچہ قربان کرنے والی ماں، بھائی کی جدائی کا صدمہ سہنے والی بہن جب سنتی ہے کہ میرے نبی سامنے آ رہے ہیں، حضور کے چہرے پر نظر پڑتی گئی تو منہ سے بے ساختہ نکلا، کل مصیبت بعدک جلالو، میرے کریم تجھے دیکھنے کے بعد میرا ہر غم دور ہو گیا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، کل مصیبت بعدک جلالو، میرے آقا میں نے آپ کو جب دیکھ لیا میرا ہر غم دور ہو گیا۔ حفیظ جلندری نے یہی بات کی، فرماتے ہیں محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارے۔ دوستان ذی قدر، النبی اولا بالمومنین من انفسہم،
آئیے اگر اس سبق میں ہم کچے ہیں تو اسے پکا کریں. اپنے آقا کی محبت، اپنے آقا کا عشق، اپنے آقا سے لگاؤ اور بڑھائیں. اپنے دل میں اپنے آقا کریم کی محبت کی جوت لگائیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی چنگاری جلائیں. خدا کی قسم جب یہ جل جائے گی تیری زندگی میں تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا. کیا آپ کا خیال ہے جہاں چنگاری ہو وہاں کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ تو جہاں عشق نبی کی چنگاری ہو، جہاں حب نبی کی خوشبو آ جائے وہاں یقیناً تبدیلی آتی ہے. اس تبدیلی کا ایک تقاضا یہ ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت زیادہ ہو اس کا ذکر زبان پر زیادہ آتا ہے. الحمدللہ فرقے بہت سے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اہل سنت والجماعت اکثر سرکار کا ذکر کرتے ہیں. کبھی میلاد النبی کے ذریعے، کبھی معراج النبی کے ذریعے، کبھی عظمت مصطفیٰ کا بیان، کبھی ذکر مصطفیٰ کا بیان، کبھی حب مصطفیٰ کا بیان. ارے بہانے بنا بنا کر آقا کا نام لیا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر زبان پر بار بار آتا ہے، صبح و شام آتا ہے، ہر حال آتا ہے، غمی ہو یا خوشی ہو زبان پر محبوب کا نام آتا ہے. اگر آپ کو اور مجھ کو اپنے آقا سے محبت ہے تو ہمیں اپنے آقا کا ذکر کرنا چاہیے، ذکر پڑھنا چاہیے، ذکر سننا چاہیے. محافل نعت میں آیا کریں، محافل میلاد میں آیا کریں، اولیاء اللہ کے پاس آیا کریں، جاؤ نبی شریف پڑھا کریں، حضور نبی کریم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں. میرے دوست محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی وقف یاد یار ہو جائے. محبوب کی یاد زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے. کیوں؟ یہ ضابطہ ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. حضور کے ذکر کے کئی طریقے ہیں. آپ کا میلاد، آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا، پڑھنا. میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ یہ بہت اچھی تبدیلی ہے کہ وہ نوجوان جو ڈائجسٹ پڑھتے تھے، وہ نوجوان جن کی راتیں سسپینس ڈائجسٹ میں ضائع ہوتی تھیں، آج انہی نوجوانوں کی راتیں آقا کی یاد میں محفلیں سجاتے گزرتی ہیں. یہ تبدیلی خوش آئندہ ہے. یہ قبلہ شاہ صاحب جیسے بزرگوں کا فیضان ہے، حضور ضیاء الامت کا فیضان ہے. لیکن میں کہوں گا اسے کوئی عملی شکل دیں، اسے حقیقی شکل دیں کہ ہم اپنے آقا کو یاد کرنے والے ہوں. آقا کریم کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ درود پاک ہے. کیا ہے؟ درود پاک ہے. درود پاک پڑھا کریں. دن اور رات میں خاص مقدار میں اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں سوغات پہنچایا کریں. اگر یہ سوغات پہنچایا کریں گے یاد رکھیے اللہ آپ کے غم دور کر دے گا. آج جو بیماری ہر آدمی کو ہے، امیر ہو یا غریب ہو، آج ہر آدمی پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فرد سے لے کر ہمارے صدر تک ہر فرد پریشان ہے. امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کہے گا شاہ صاحب کے بلا میں پریشان ہوں تعویذ دے. کسی کو صحت کی پریشانی، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو کاروبار کی پریشانی. آؤ آمنہ کے در یتیم کے دروازے پر. میرے نبی نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ دونوں جہاں کے غم دور کر دے گا. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کتنا پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا تیری مرضی ہے. آقا فرائض ادا کرنے کے بعد جو ٹائم ملے گا نا میں آقا تیسرا حصہ درود پڑھوں گا. فرمایا ٹھیک ہے، اگر اور زیادہ کرے گا ان زدتا فہو خیر لک، اگر زیادہ کرے گا وہ تیرے لیے اور بہتر ہے. صحابی بڑا آتا گیا، یا رسول اللہ فرائض زندگی سے جتنا ٹائم ملے گا نا میں سرکار پر درود پڑھوں گا. سنیں حدیث کے الفاظ حضور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذ یکفیک اللہ ہمک ویغفر لک اللہ ذنبک. فرمایا اگر تو ایسا کرے گا نا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے گا، سن لے اذ یکفیک اللہ ہمک، میرا رب تیرے غموں کی طرف سے تمہیں کافی ہو جائے گا. ضمانت ہے، ضمانت. گوشے ہوش سے سنیے. اور ضمانت کون دے رہا ہے؟ آمنہ کا لال دے رہا ہے. کیا ضمانت سچی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا اذ یکفیک اللہ ہمک ویغفر لک اللہ ذنبک، اگر تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تیرے غموں میں تیرے لیے کافی ہو جائے گا. اور سن لے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. کیا کر دے گا؟ گناہ معاف کر دے گا.
اب یہاں کے غم دور ہم میں ہو گئے. ہم یہاں قبلہ حضرت صاحب شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے, ہمارے علماء بھی تشریف فرمائے. ہم کس غم کو کہا جاتا ہے؟ ہم اس غم کو کہا جاتا ہے جو اندر سے بندے کو کھاتا ہے, جسے آپ روگ کہتے ہیں. کیا روگ؟ روگ تو روگ ہے, آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرے گا اللہ تیرے روگ دور کر دے گا, اور آخرت میں بھی اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. یہ ہے وہ انعام جو میرے نبی محترم پر درود پڑھنے کے نتیجے میں ملے گا. اللہ کی قسم جس نے بھی پڑھا رب نے یار کی برکت سے غم دور کر دیا. حضرت مائی رابعہ بصریہ, آپ نے نام تو سنا ہے نا, سیدہ رابعہ بہت بڑی نیک خاتون تھی. چونکہ میری گفتگو میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, اور پتہ ہے یہ رابعہ بصریہ کون تھی؟ یہ وہ خدا کی عاشق تھیں جو رات کو مصلی پر بیٹھی سجدے میں گئی. خدا کی محبت میں سبحان ربی الاعلی کے ترانے میں اتنا سرور آیا کہ بار بار پڑھتی جا رہی ہے. سردی کی رات ختم ہو جاتی ہے. مؤذن نے اذان دی تو شکوہ کر کے کہتی ہے کریمہ ایک رات تو اتنی بنا دیتا کہ رابعہ سیر ہو کر تمہیں یاد ہی کر لیتی. ایک رات تو اتنی بنا دیتا. آج میری ماں بہنوں کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا. رابعہ بصریہ کی غلام بننے کی خواہش رکھنے والی میری ماں بہنوں, یہ ہے ہماری اس ماں کا کردار. سیدہ رابعہ بصریہ, ٹھیک ہے جی جی ٹھیک جی ٹھیک.